نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کب کی؟ فوراً بیعت کر لی تھی یا 6 مہینے کے بعد کی تھی؟ آج ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمومی بیعت کی گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ کی بیعت کر لی تھی۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 458 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاعتقاد۔ اس میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت بیان کی ہے، اور انہوں نے جو سند پیش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ حضرت امام بہقی ثقہ، ابو عبداللہ الحاکم ثقہ، محمد بن یعقوب ثقہ، جعفر بن محمد بن شاکر ثقہ، عارف بالحدیث، عفان بن مسلم بھی ثقہ ہے، وہیب بھی ثقہ ہے، داود بن ابی ہند بھی ثقہ ہے، ابو نضرہ بھی ثقہ ہے، اور ان سے اوپر ہے مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں بیعت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ، اور لمبا انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے لوگوں کی طرف نگاہ دوڑائی، آپ کو ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، تو آپ نے پوچھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے؟ کچھ انصاری لوگ اٹھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان کو بلا کر لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہاں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ کا ارادہ بیعت کرنے کا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، کوئی مسئلے کی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دوسری روایت کے اندر اتنا بھی ساتھ اضافہ ہے کہ ہم اس مجلس میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ یعنی بیعت والی، کہ اس کے متعلق مشورے میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا۔ تو بعد میں اس کی وضاحت بھی کر دی گئی تھی کہ یہ جو سقیفہ بنو ساعدہ میں لوگ جمع تھے، وہ الگ سے بیعت کی مجلس قائم نہیں کی گئی تھی، وہ تو کچھ لوگ اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ تو بعض کہہ رہے تھے فلاں کو بنائیں گے، دوسرے کہہ رہے تھے فلاں کو بنائیں گے، اور یہ چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے زیادہ ہی بات بڑھ گئی۔ تو صحابہ کرام جو جلیل القدر تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کہیں جھگڑے کی صورت نہ بن جائے، تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ وغیرہ حضرات وہاں تشریف لے آئے۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک بیعت ہو گئی تھی، پھر سارے لوگ اس پر متفق ہو گئے۔ تو جب اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے وضاحت کر دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم کو یہ بات معلوم ہے، کیا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احق الناس بہا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہماری رائے یہی ہے کہ اس معاملے کے یعنی خلافت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حقدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، دو میں سے دوسرے ہیں۔ ہم آپ کی فضیلت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے شرف کو جانتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند باتیں فرمائیں، فبایعہ، پھر آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اسی طرح وہاں پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں تھے، ان کے متعلق بھی حضرت ابوبکر نے پوچھا، لوگ ان کو بھی بلا کے لے آئے، ان سے بھی جب وضاحت طلب کی گئی تو انہوں نے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات فرمائی تھی، تو انہوں نے بھی اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ ان دونوں حضرات نے یہی فرمایا تھا کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ کتاب الاعتقاد بہقی صفحہ نمبر 349 اور 350 پر یہ موجود ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دو مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے. جو میں نے سند آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کے تمام راوی مکمل طور پر بالکل ثقہ ہیں، اور دوسری روایت بھی بالکل صحیح ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذرا تفصیل سے مذکور ہے. تو اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ جب ثقیفہ بنو ساعدہ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی، انصار نے بھی آپ کی بیعت کی، مہاجرین نے بھی آپ کی بیعت کی، اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی. اچھا، آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، اور آپ یہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ فوراً بیعت کر لی تھی. اب دونوں روایتوں کے اندر تضاد ہے، آپ اس کو دور کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصول حدیث کا مسئلہ ہے، اگر ایک طرف صحیح مرفوع متصل روایت موجود ہو اور دوسری طرف منقطع روایت موجود ہو تو صحیح متصل روایت کو قبول کیا جاتا ہے اور منقطع کو چھوڑ دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے وہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تھا، جو اس سے متعلق تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا میراث کے متعلق، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت میں حدیث پیش کر دی تھی اور اس مال کے ساتھ کیا کرنا تھا یہ بھی بتلا دیا تھا. یہاں پر وہ حدیث ہو گئی تھی ختم. اگلی جو بات ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہوئی، ان سے بولنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو رات کو دفن کیا گیا، اطلاع نہیں دی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. جو لمبی چوڑی باتیں ذکر کی گئی ہیں صحیح بخاری کی روایت نمبر 4240 کے اندر، اس کے متعلق حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست طریقے سے آگے وضاحت کر دی ہے. حضرت امام بہقی فرماتے ہیں والذی رویہ، اور جو مروی ہے ان علی لم یبایع ابا بکر 6 اشہر، فرماتا ہے یہ جو بات مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، لیس من قول عائشہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے، انما ہوا من قول الزہری، یہ زہری راوی کا قول ہے. فادرجہ بعض الرواة فی الحدیث فی قصۃ فاطمہ، تو بعض راویوں نے اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے والی حدیث کے اندر درج کر دیا ہے، ملا دیا ہے، جس سے لوگ یہ مغالطہ کھانے لگے کہ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، بات نہیں کی تھی، اجازت نہیں، ان کو اطلاع نہیں دی گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی وغیرہ باتیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے، یہ محدث زہری کا قول ہے، اور محدث زہری اس واقعہ کے وقت موجود نہیں تھے. یقیناً انہوں نے یہ بات کس سے سنی ہوگی، کس سے سنی انہوں نے نہیں بتلائی، اور زہری ان کی مراسیل کو محدثین بالکل قبول نہیں کرتے، تو ان کی اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک طرف زہری کا قول ہے کہ 6 مہینے بعد بیعت کی تھی، اور دوسری طرف صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ فوراً بیعت کر لی تھی. آپ مجھے بتائیں ایک تابعی کی بات کو ایک صحابی کی بات پر کس طرح ترجیح دی جا سکتی ہے، اور تابعی کی بات بھی کچھ پتہ نہیں کہ اس نے کہاں سے اخذ کی ہے، کس سے لی ہے. اس لیے حضرت امام بہقی فرماتے ہیں کہ معمر بن راشد نے جب اس روایت کو بیان کیا تو انہوں نے جدا جدا کر کے بیان کیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اور آگے قالا سے روایت کو شروع کر کے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے بلکہ یہ نیچے والے کسی راوی کا قول ہے. آپ صحیح بخاری کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں، روایت نمبر 6726 میں موجود ہے یہی روایت اس میں ہے فحجرت، اس پیچھے قالا، یعنی اس میں واضح طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی بتلا چکے ہیں کہ فحجرتہ فلم تکلمہ حتی ماتت. یہ الفاظ، یہ وضاحت، یہ تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہ زہری راوی کی بات ہے جس کو بعض راویوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ خلط کر دیا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی پتہ نہیں روایت کا حصہ ہے. حالانکہ یہ روایت کا حصہ نہیں ہے،
یہ ایک مردود بات ہے جو کہ راویوں نے بغیر قالا کے ذکر کر دی، جس سے روایت کا مطلب ہی خراب ہو گیا۔ صحیح روایت وہ ہے جو کہ ہم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح سند کے ساتھ کتاب الاعتقاد بہقی سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہاں پر شیعہ رافضی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں دیکھو جی صحیح بخاری کی یہ بات ہے۔ او بھائی میری بات سنو، یہ تمہیں کس نے کہا کہ صحیح بخاری الف تا یا مکمل ٹھیک ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ ہم نے تو یہ بات کہی نہیں ہے۔ اول تا آخر صحیح کی ترین کتاب وہ قرآن پاک ہے، اس کے بعد جو دوسری کتابیں ہیں آپ کی اصول کافی اول تا آخر صحیح ہے، آپ کی فروع کافی اول تا آخر صحیح ہے، من لا یحضر الفقی، الاحتجاج تبرسی، الاستبصار، یہ مکمل صحیح ہے؟ نہیں، بلکہ تمہارے ہاں اس کی ایک تفصیل ہے، حتیٰ کہ تم نہج البلاغہ کو بھی مکمل صحیح نہیں مانتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اس کے ماخذ کو دیکھا جائے گا، راویوں کے حالات جانچے جائیں گے، اس کے بعد حکم لگایا جائے گا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی تمام روایتیں صحیح ہیں، ہمارا اس سے مقصود کیا ہوتا ہے وہ سمجھو۔ اس کتاب کا مکمل نام کیا ہے؟ وہ واضح طور پر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی تمام روایتیں صحیح سے مراد کیا ہے، اس کتاب کا مکمل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ یہ ایک جامع کتاب ہے جس میں سند کے ساتھ حدیثیں بیان کی گئی ہیں جو کہ تمام صحیح ہیں اور اختصار کا خیال رکھا گیا ہے، اور اس میں ہم بیان کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، یعنی اس میں وہ باتیں جن کا تعلق ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، آپ کے اعمال سے ہے، آپ کی سیرت سے ہے، ان کی تمام سندیں بالکل صحیح ہیں۔ کسی صحابی کا قول ہو، کسی صحابی کا عمل ہو، کسی تابعی کا قول ہو، کسی تابعی کا عمل ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں آنے والی مرفوع متصل روایت کے علاوہ یہ تمام روایتیں بھی صحیح ہیں، ہم یہ قطعاً نہیں کہتے۔ صحیح بخاری کی تمام روایتیں صحیح ہیں، وہ روایات جن کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر روایتیں اس کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ سند کے ساتھ ہوں یا بغیر سند کے ہوں، نہ تو امام بخاری نے دعویٰ کیا، نہ کسی سنی عالم نے دعویٰ کیا۔ اس لیے شیعہ رافضیوں کا عوام الناس کو، عوام اہل سنت کو دھوکہ دینا بالکل باطل ہے۔ حضرت فاطمہ ناراض ہوئی، بولنا چھوڑا، حضرت ابوبکر عمر کو جنازے میں نہیں آنے دیا، 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی، یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیعت کر لی تھی، جیسا کہ ہم آپ کو کتاب الاعتقاد بہقی کے حوالے سے بتا چکے ہیں۔ تو ہم اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم کتاب الاعتقاد بہقی کی روایت کو لکھو، اس کو یاد کرو، اس کو بیان کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے والوں سے قطعاً پیچھے نہیں تھے، بلکہ آپ نے فوراً بیعت کر لی تھی، اور دیگر صحابہ انصار و مہاجرین بھی بیعت کر چکے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی وغیرہ باتیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اگرچہ بخاری میں درج ہو چکی ہیں۔ یہ زہری کا قول ہے، جیسا کہ محدث بہقی نے بتلایا ہے، اصل بات وہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔